برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں یہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 1 اور اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، اس وقت تم حالت فرما برداری میں رہو، یعنی مسلمان رہو۔ پہلی آیت کا پیغام یہ ہے کہ دیکھو، خواہ خوشی ہو یا غم، یہ خوشی کا موقع ہے، خواہ زندگی میں غم کا موقع ہے، تکالیف آئیں، لیکن ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو، یہی اصل زندگی کا معیار ہے، زندگی کا سرمایہ ہے، اللہ سے ڈرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ مسلمان رہو، خوشی میں پاگل نہ بنو، حرام کاری نہ اپناؤ، رسوم بدعات خرافات نہ لاؤ۔ ارے شادی ایک بار کرتے ہیں بھائی، نہیں، اس وقت بھی تم اللہ سے ڈرتے رہو، اس وقت بھی تم حالت فرما برداری میں رہو، تمہیں موت نہ آئے کہ تم مسلمان رہو کا مطلب یہ ہے کہ موت کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں ہے، تو ہمیشہ مسلمان رہو، جب بھی موت آئے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ کہہ سکو کہ اے اللہ میں تو تیرا فرما بردار ہی تھا، کوئی گناہ نہیں کر رہا تھا، میوزک نہیں سن رہا تھا، گانے نہیں سن رہا تھا، حرام کاری نہیں کر رہا تھا، تیری فرما برداری میں تھا، تو نے بلا لیا۔ دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ کیوں ڈرو؟ فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ڈرنا اس واسطے کہ میں نے ہی تم کو پیدا کیا، ہاں مالک میں ہوں، تمہیں کچھ اختیار دے دیا ہوں دنیا میں، لیکن اصل میں پوچھ گچھ تمہارے سے میں ہی کرنے والا ہوں، تو تمام کو پلٹنا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، میرے طرف ہے تو ڈرو مجھ سے۔ اور کیسے پیدا کیا پتہ ہے؟ من نفس واحدہ، ایک نفس سے، ایک جان سے، حضرت آدم سے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اسی سے اس کی بیوی زوجہ آدم اور حوا کو بنایا، حضرت آدم کو بنایا، انہی سے حضرت حوا کو بنایا، ہاں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اس ایک جوڑے سے ہم نے کیا کیا؟ دنیا کے اندر بہت سے مرد اور عورتیں پھیلاتی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو۔ دو باتیں فرمایا۔ ہم کہتے ہیں نا جی اللہ کے لیے خاموش ہو جاؤ بھائی، اللہ کے لیے چھوڑ دو بھائی، اللہ کے واسطے ذرا معاف کر دو بھائی، تو کتنی مرتبہ ہم اللہ کا واسطہ دیتے ہیں اپنے معاملات میں۔ اللہ کہتا ہے جس نام کا واسطہ بنا کر تم اپنی زندگی میں مسائل حل کر لیتے ہو، اس اللہ سے ڈرو اور رشتہ داری کو کاٹنے سے ڈرو۔ کیوں؟ اب دو رشتے الگ سے ہو رہے ہیں، خونی رشتے اب تک تھے بندے کے، لیکن اب مساہرتی رشتے شروع ہو رہے ہیں۔ اب دراصل میاں بیوی کے ساتھ ان کے ماں باپ سسر بنیں گے، ساس بنیں گے، پھر ان کے بھائی بہن، رشتوں، اسے بولتے مساہرتی رشتے۔ وہ جو پہلے بھائی بہن ماں باپ تھے ان کو کہتے خونی رشتے۔ تو فرمایا کہ خونی رشتوں کی جو افضلیت ہے وہ مساہرتی نہیں ہے، تو اس واسطے رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو کا مطلب یہ ہے کہ آ گئی بیوی، ماں کو چھوڑ دیں گے نا، نہیں ماں کے ادب کا لحاظ کر کے بیوی پہ ظلم کریں گے نا، دونوں طرف عدل کا قائم ہونا۔ رشتوں کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی تم سے سوال کرے گا، اس لیے فرمایا والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک رب العالمین تم پر نگران ہے، دیکھ رہا ہے کیا کچھ تم کر رہے ہو۔ آخری دو آیتیں سورہ احزاب کی جو میں نے تلاوت کی، 33 نمبر کا سورہ، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، بات کرو تو سیدھی بات کرو، ہاں بات جو کرو عمل وہی ہو، عمل جو کرو وہی بات ہو، ڈغلا پن نہ ہو، دو منہ نہ ہو۔ یہ عہد ہے جہاں پر بندہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں لڑکی کو قبول کیا، میں نے مہر دیا، کیا ہے؟ سیدھی بات۔ اب جو ذمہ داری تم نے اٹھایا ہے پوری زندگی نبھاؤ،
ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں بعض لوگوں کو اگر برا لگے تو لگے، لیکن میں حق بات کہنے سے کبھی نہیں شکتا. ہاں مزے اڑائیں، شادی کریں سب یہ لوگ، لیکن جب کیا ہے بچے کی باری آئی تو ڈیلیوری کون کرنا ہے؟ ساس سسرے کرنا ہے. ہاں یہ کون سی بات ہے؟ یہ سیدھی بات ہے. ذمہ داری تم اٹھائے ہو، ذمہ داری تم کو نبھانا ہے. ہاں جہیز کے نام پر جو لعنتیں جاری ہیں یہ پوری معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. تو فرمایا قولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کرو، جو عہد کر رہے ہو اسے پورا کرو. اس سے ملے گا کیا؟ یصلح لکم اعمالکم. یا رب یہ ہم سب کو مل جائے. اللہ کہتا ہے ہم تمہارے اعمال درست کر دیں گے اس کے عوض. اس کے عوض سیدھی بات، الٹی بات نہ کرنا، جھوٹ نہ کرنا، دو منہ نہ کرنا. وعدہ وعدہ ہے، کہہ دیا ہے. آپ کو کچھ بھی ہو جائے نقصان، لیکن برائی کسی کی نہ چاہنا، اچھائی ہر ایک سے کرنا. اگر یہ کام تم کرو گے یصلح لکم اعمالکم، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. بس اتنا ہی تو چاہیے، دنیا میں اچھا عمل ہو جائے، دنیا میں اچھی زندگی مل جائے، آخرت میں جنت مل جائے. اس سے بڑھ کے کیا ہونا چاہیے؟ کسی انسان کو اس سے بڑھ کے کیا ہونا چاہیے کہ دنیا میں سکون والی زندگی مل جائے، آخرت میں اللہ کہے کہ تو نے جو کچھ کیا میں نے معاف کیا، تجھے جنت ہے. تو بس اس سے زیادہ بڑی کامیابی کیا ہے؟ یہ دونوں میں تم کو دوں گا، لیکن زبان ایک رہنا چاہیے، وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے، لوگوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. فرمایا ایک زبان ہو کے زندگی گزارو. ومن یطع اللہ ورسولہ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، اصل میں سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. بس فلاں بولے، دادی کی خواہش، ماموں کی خواہش، انہوں نہیں، اللہ اس کا رسول بولا، مسئلہ ختم. اللہ اس کے رسول نے روکا، رک جاؤ. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی سے پکڑ لو، جس سے منع کر دے چھوڑ دو. واتقوا اللہ، اگر نہیں تو اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ زبردست پکڑنے والا ہے. تو یاد رکھو تمہارے بڑوں کے رسم و رواج پہ زندگی گزارنے کا رب نے حکم نہیں دیا. رب نے حکم دیا تو اللہ اور اس کی اطاعت کا حکم دیا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے جیسے نکاح کیا اور جیسے نکاح کے لیے بتایا اس حدود کے اندر رہو. یہ مختصر ترین تشریح ہے جو میں نے قاضی صاحب کے لحاظ سے بیان کر دیا، کیونکہ ابھی ایجاب و قبول ہے. اب تفصیل آپ چاہتے ہیں تو پھر ذمہ دار مجھے موقع دیں گے تو ایجاب و قبول کے بعد میں اسے کنٹینیو کروں گا. اب تو میں مائک قاضی صاحب کے پاس دے دوں. الحمدللہ نکاح کی کارروائی مکمل ہو گئی. اسے ایجاب و قبول کہتے ہیں، اور ایجاب و قبول میں سب سے اہم تر بات لا نکاح الا بولی و شاہد عدل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کوئی نکاح نہیں جس کا ولی نہ ہو اور دو عادل گواہ نہ ہو. تو ابھی ولی کا ذکر ہوا ہے اور دو عادل گواہ ہے. اول کون ہے؟ گواہ دوم اس میں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک گواہ یہ ہیں اور ایک یہ ہیں، موجود ہیں. اور مہر ابھی اعلان کیا گیا کہ 1 تولہ سونا بشکل کیا زیور ہے. اس سے انہوں نے کیا کیا تھا، لڑکی کو اپنے عقد میں لیا اور قاضی صاحب نے پوچھا تم نے قبول کیا؟ اور نوشہ بڑے خوش دلی کے ساتھ کہے کہ ہاں میں نے قبول کیا. اب قبول کیا ہے نا، پھر اس کے بعد ایک لمبی زندگی بھی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ معمولی قبولیت نہیں ہے، یہ بڑی ذمہ داری کی قبولیت ہے، اور اس کے لیے ایک پوری زندگی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنصف نفیس خود چل کے بتلایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ ہاں بھائی اب میں بول سکتا ہوں؟ ہاں ذمہ دار سب راضی ہیں؟ بعد میں بولنا نہیں، ہمیں جلدی میں آئے جلدی میں جانے تو میں کیا بولے صاحب کھینچ لے گو بڑے گا نکاح بول کو. اس واسطے میں پہلے ہی کیا کیا ایجاب و قبول جو ہے نا قاضی صاحب کے تھرو کرا دیا. محفل نکاح کے جو مسنون خطبے کے آیتیں ہیں وہ بھی میں نے پڑھ دیا. اب معاملہ بالکل ختم. بغیر حریص کے میٹھا نہیں سو جانا ہے بولے تو جاؤ، اب حریص ہے بولے تو بیٹھو، اب تمہاری اپنی مرضی. اب اس کے بعد ذمہ دار خود خوش ہو کے مجھے ٹائم دیے ہیں کہ بولو اس پر، تو میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دے رہا ہوں. دیکھیں رب العالمین نے انسان کی ازدواجی زندگی کے اعتبار سے جو طریقہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا کیا نا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دوبارہ اور سہبارہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کسی مذہب و مسلک و ملت میں نہیں۔ اس سے پہلے کہ دنیا کے اندر جتنے مذاہب تھے ان سب کا اعتقاد تھا کہ بندہ شادی کرنے سے رب سے دور ہو جاتا ہے، اور عورت گناہوں کا سب سے اہم ترین اڈا ہے، اور یہ عورت ہی ہے جس کی وجہ سے گناہ دنیا میں آیا۔ اگر حوا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ علیہ السلام اگر آدم کو نہ بہکاتی تو پھر تو حضرت آدم غلطی بھی نہیں کرتے اور دنیا میں بھی ہم نہیں آتے، ہم جنت میں بڑے مزے سے رہتے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس حصے کو، اس ٹاپک کو بالکل چینج کر دیا۔ یہودیوں نے حضرت حوا پہ تہمت ڈالی، اللہ نے کہا کہ نہ، دونوں مل کے گناہ کیے، کسی پر کسی کا دباؤ نہیں تھا۔ قالا ربنا ظلمنا، دونوں نے معافی مانگی، دونوں نے گناہ کیا، دونوں نے ربنا آتینا کیا ہے، انہوں نے توبہ کی۔ اس میں حوا کی کوئی غلطی نہیں، حتیٰ کہ یہودیوں کا اعتقاد یہاں تک تھا کہ جو درد ذہ ہے، جو ڈیلیوری کا درد کہتے ہیں نا، یہ بطور عذاب کے اللہ نے ان کو دیا اس واسطے کیونکہ انہوں نے ہی دراصل حضرت آدم کو بہکایا۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، بلکہ یہ تو اتنا بڑا ماں بننے کا شرف ہے، اگر اسی کمزوری مصیبت میں کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ عورت شہیدہ کے درجے پہ ہے۔ ہاں، یہ فضیلت والا عمل ہے۔ تو اسلام نے ازدواجی زندگی کو کبھی نہ روکا، نہ دین سے دوری بتلایا، بلکہ فرمایا کہ دیکھو نکاح اصل میں انسان کے ایمان کی تکمیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھا مسلمان آدھا مومن اس وقت ہوتا ہے جب وہ نکاح کرتا ہے، باقی آدھے کے سلسلے میں وہ دیکھ لے کہ وہ کیسے عمل کر رہا ہے۔ گویا کہ ایک انسان بغیر نکاح کے زندگی بھر عبادت میں سر رکھ کے بھی گزار دے، اس کا ایمان ابھی کامل نہیں ہے جب تک کہ وہ شادی نہیں کر لیتا۔ شادی سے اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ کہ دوسرے اعتقادات میں، دوسرے مذاہب میں جنہوں نے سمجھا کہ رب العالمین سے قرب ملے گا تو مجرد زندگی گزار کے، شادی نہیں کر کے، بلکہ اسلام نے کہا کہ تمہیں اللہ کے ہاں مقرب درجہ ملے گا تو شادی کرنے کے بعد ملے گا۔ ایک وفد آیا، چند لوگ آئے اماں عائشہ کے پاس، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ 24 آورس کا ذرا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایکٹیویٹیز بتلائیے۔ تو حضرت عائشہ نے ان کی عبادتیں، رات کی عبادتیں، دن کی مصروفیتیں، یہ سب بیان کی۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول جن کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں وہ اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہم تو کتنی عبادت کرنا ہے۔ اس واسطے ایک نے کہا کہ اللہ کی قسم پوری رات کبھی نہیں سوؤں گا، صرف اور صرف تہجد پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ دن میں کبھی نہ کھاؤں گا اور پورے دن ہر دن روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ کبھی شادی نہیں کروں گا، مجرد رہوں گا، اللہ کی عبادت میں لگا رہوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اللہ کے رسول آئے۔ حضرت عائشہ نے وہ پوری رودات بیان کی کہ چند افراد آئے، ایسے ایسے کہہ کے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فوراً خطبے کے لیے جمع کرو لوگوں کو۔ لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لے گئے اور کہا کہ لوگوں یاد رکھو، میں نے سنا ہے کہ فلاں نے کہا کسی نے کہ رات بھر نہ سوؤں گا اور میں عبادت کرتا رہوں گا، اور فلاں نے کہا ہے کہ میں دن بھر کچھ نہ کھاؤں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا، اور بعضوں نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا اور صرف تنہا رہ کے عبادت کروں گا۔ تو سنو، تم سے زیادہ ڈرنے والا بندوں میں مجھ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، میں ہی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں، کھاتا بھی ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، اور میں شادی بھی کرتا ہوں۔ جو کوئی میری سنت اور طریقے سے منہ موڑتا ہے وہ مجھ سے نہیں۔ وہی حدیث جو میں نے پہلے تلاوت کی، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، میری سنت کو جس نے چھوڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کر دیا کہ تنہا رہ کے عبادت
تجارت کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. شادی کرنا اور پھر اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنا یہ اصل طریقہ میرا ہے. جو کوئی شادی سے منہ موڑتا ہے وہ دراصل میرے طریقے پہ نہیں ہے. اس حد تک شادی کے اعتبار سے, نکاح کے اعتبار سے اہمیت دینے والا صرف اور صرف مذہب اسلام ہے. نمبر 2, یہ شادی کیا ہے؟ یہ کیا ہے شادی؟ ہاں؟ کس چیز کا نام ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ شادی تو بہت دیکھے ہوں گے, شادیاں بہت اٹینڈ بھی کیے ہوں گے, خود کی بھی شادی کی ہوگی, لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ ہے کیا چیز؟ یہ ایگریمنٹ ہے. ایک دو اجنبیوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں گے, ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. یہ شادی. سکون. ہاں, واللہ خلقکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تمہارے اندر سکون ہو. بیوی کا ہونا اس کا دوسرا مطلب سکون کا ہونا ہے. بیوی ہے سکون نہیں ہے, وہ کیا نہیں ہے خود سیکھ لو. ہاں, اور شادی کے بغیر کہتا ہے میں بہت سکون سے ہوں, نمک حرامی کرتا ہے یا کوئی حرام کاری کرتا ہے, ورنہ تو سکون سے نہیں رہ سکتا. وہ بھی غلط ہے. بعض لوگ بولتے ہیں مجھے کیا بھائی, میں بہترین ہوں, سکون سے ہوں, میں کیوں شادی کروں؟ نہیں رہتا انہیں سکون سے. جھوٹ بولتا انہیں, سکون نہیں مل سکتا اسے. سکون ان دونوں کے درمیان رب نے رکھا ہے. یہ دونوں ایڈجسٹمنٹ کی جو زندگی گزاریں گے, دلہا بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, یاد رکھو زندگی کا اصول سیکھ کے جاؤ. ایڈجسٹمنٹ شادی کا نام ہے, نکاح کا نام ہے. کبھی وہ غصہ تو تم چھوڑ دو. ہاں, دلہن بھی سن رہی ہے, کبھی یہ غصہ تو وہ چھوڑ دینا. انہوں ساری منگ لینا, کبھی کبھی انہوں کر لینا. میں کیا بولے تو ٹوٹ جاتی. پھر یاد رکھ لیا. کہاں سے پرابلم شروع ہوتا؟ یہ تکبر سے ہی شروع ہوتا. میں بولوں, میں نہیں بولتا. تب کیا ہے, 4 چٹنی کھا لے گو مر, معافی منگ لے, ساری بول, بریانی پاؤ ڈالیں گی انہیں, اپنے ہاتھوں سے کھلائیں گی. نہیں, خود بخود کی زندگی دیکھو. یہ انانیت چھوڑ کے زندگی گزارو. انانیت وہاں نہیں چلتی میاں بیوی میں. انانیت آئے گی پھر تو میاں بیوی کا سسٹم ہی خراب ہو جائے گا. وہ غصے میں آئے, تم ساری بول دو. تم غصے میں, وہ ساری بول دے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندی سے بڑا ناراض ہوتا ہے جس کا شوہر غصے میں ہو, اور وہ تب تک ہاتھ پکڑ کے یہ نہیں کہتی کہ آپ سے میں راضی ہوں, تب تک فرشتے اس پر رحمت نہیں بھیجتے. ہاں, کچھ بھی ہو جائے آگے آ جانا, بڑھ جانا. ساری سیکھو پہلے, اب تک نہیں سیکھے اب سیکھو. اب تمہاری پوری زندگی ساری میں گزرتی ہے, اس کے بعد بولو یا نہ بولو, بولو یا نہ بولو, لیکن نبھانا ہے. یہ ساری اصل میں کیا نہیں ہے, غلطی نہیں ہے, بہت زندگی کے بہت مسائل سدھار دیتی. ایک سوری یاد رکھو. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس نوعیت کا جوڑا بنایا دونوں کو. یہ ایک اگریمنٹ ہے, یہ اگریمنٹ لیکن سالو کیسے کریں گے؟ ایڈجسٹمنٹ سے کریں گے, اور اس کے لیے ہنگامہ آرائی کوئی چیز نہیں. یہ تیسرا پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہمیشہ. تیسرا پوائنٹ, شادی کو آسان رکھو, زنا معاشرے میں کم ہوگا. شادی کو اونچا کرو, حال وغیرہ, کھانا وغیرہ, فلاں ہونا, کوٹ ہونا, سوٹ ہونا, اسے ہونا, اسے ہونا, جوڑے ہونا, چپلا ہونا, عیدی ہونا. نہیں تو کیا کرتے تھے, اسے اٹھا لے کو چل جاتے کہتے دلہے کو کہاں سے کی. کیا یہ سب چیزاں کیے, یاد رکھو مشکل ترین ہو جائے گی زندگی, اور نکاح بہت مشکل ہوگا, زنا آسان ہو جائے گا. وہی ہو رہا ہے ہمارا. آج اللہ کا بہت بڑا فضل ہے, مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک نکاح کے سلسلے میں, نہ کوئی کھانا ہے نہ کچھ. یہ بہترین نکاح ہے, آسان ترین نکاح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر نکاح آسان نکاح ہے, جس میں صرف کیا ہے, ایک ولی ہو, 2 عادل گواہ ہو اور مہر ہو, معاملہ ختم. ایک بندے کو بھی بلانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے بتاؤ کب اللہ کے رسول نے کس کو بلایا دعوت پہ؟ پوری سیرت پڑھ جاؤ, بتاؤ مجھے.
نکاح کی دعوت نہیں گئی، 6 مہینے سے شروع کرتا ہے انہیں، 6 مہینے پہلے. کیا جی کب جی ہے شادی؟ وہ نہیں مول صاحب 2020 پرچار میں. پھر کائی کو ابھی نہیں مول صاحب دعوتیں شروع کرتے ہیں ابھی سے. کائی کو دعوتیں شروع کرتے ہیں جی؟ کون بولے تم نے دعوتیں دے؟ بلانا کہاں ہے دعوت؟ ولیمے کو بلانا ہے، نکاح کو کہاں ہے؟ اس کے لیے یاد رکھو دلیل کے طور پر یہ واقعہ کبھی نہیں بھولنا. حضرت عبد الرحمن بن عوف مہاجر تھے، مکے میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، ایک چیز بھی نہیں لائے تھے، سب چھوڑ چکے تھے اسلام کے لیے، آئے بالکل خالی ہاتھ. سعد ابن الربیع یہ انصار تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بھائی بنایا. ہاں بھائی بنایا ان دونوں کو. سعد ابن الربیع حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑے، گھر لے گئے، بہت سی چیزیں تھی، سب کو اکٹھا کیا، اور 2 باغ تھے اور 2 بیبیاں تھی، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. تو یہ ایثار کی انتہا درجے کی نشانی ہے. سعد ابن الربیع نے کہا کہ میرے بھائی، اللہ کے رسول نے آپ کو میرا بھائی کہا، آپ سگے بھائیوں سے زیادہ میرے لیے محبوب ہیں، کہ دیکھو یہ پورا سامان گھر کا ہے، آدھا آدھا تقسیم کر دیتا ہوں، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں. میرے 2 باغ ہیں، ایک باغ تم لے لو ایک باغ میں لے لیتا ہوں. میری 2 بیویاں ہیں، دیکھ لو جن کو تم پسند کرتے ہو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد شادی کر لینا. ایثار قربانی کا عجیب واقعہ جو دنیا میں کبھی رونما نہیں ہوا ہوگا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ نہیں میرے بھائی، اللہ آپ کے مال میں، آپ کی اولاد میں، آپ کی بیوی میں، آپ کے گھر میں، سب میں اللہ تعالیٰ برکتیں دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اتنا بتلا دو کہ یہاں کا بازار کہاں ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آئے تو فرمایا عبد الرحمن کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی مل جاتا ہے تجارت کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے کہ عبد الرحمن کی تجارت میں اے اللہ تو برکت دے دینا. پھر کہتے ہیں کہ میں اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگا لیتا سونا بن جاتی. اس حیثیت سے وہ تجارت میں آگے بڑھے. سب سے بڑے مالدار ترین صحابی کوئی ہے تو وہ عبد الرحمن بن عوف ہے. ہاں اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں تھے صحابہ میں. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میری زندگی میں شادی کا مرحلہ آیا اور انہوں نے شادی کر لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے میں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی مدینے میں، شادی بھی مدینے میں ہو رہی ہے، شادی بھی ہو گئی. اچانک ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف کو دیکھتے ہیں جو دلہا ایک خاص قسم کا عطر لگاتا تھا وہ زمانے میں، جس کا دھبا کبھی کبھی کپڑے پہ بیٹھ جاتا تھا، تو وہ دھبا بیٹھا ہوا تھا. تو حضرت عبد الرحمن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا تم نے شادی کر لی؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول شادی کر لی. مدینے میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، عبد الرحمن بھی مدینے میں. شادی کہاں ہو رہی ہے؟ مدینے میں. مدینہ کتنا ہے؟ پورا یہ ملک پیٹ کا آدھا بھی نہیں ہوگا. لیکن اللہ کے رسول کو نہ بلائے، نہ دعوت دی، نہ خبر ہے. شادی ہو گئی. ہمیں چھوڑیں گے؟ ہاں ہمارے قریبی یا ماموں چچا کو چھوڑ وہ شادی کرے تو ہمیں چھوڑیں گے؟ کیا کام کرے رہے، چھپا رستم نکلا، تیری میت کو بھی نہیں آؤں گا رے میں کہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں پوچھے. کیا عبد الرحمن مجھے نہیں بلائے؟ حالانکہ عبد الرحمن بن عوف کتنے قریب ہے پتہ ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے بعد کسی صحابی کا نمبر ہے تو 5واں نمبر حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے. عشرۃ المبشرہ کے اندر ہیں، وہ 10 وہ صحابہ کے اندر ہے جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ نہیں پوچھے کیوں نہیں بلایا مجھے. الٹا پوچھے تو کیا پوچھے؟ کیا دیا پوچھے، مہر کیا جوڑے کو لیا پوچھے نہیں. ہاں جوڑا گھوڑا یہ وہ کیسا، وہ بھی بکریاں کو لیتے نہیں ویسا. ڈاکٹر رہا تو 25-30 لاکھ کی گاڑی ہونا کہتے اسے. انجینئر رہا تو ایک 18-20 لاکھ کی چلتا کہتے. معمولی ڈرائیور رہا تو ایک 5 لاکھ تو دینا کہتے. ہاں اس طرح اپنے بیٹوں کو پڑھا کے بیچتے ہیں ہم بے غیرت لوگ. ہاں انسان نما درندے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی بچے تو کوئی بچے. میں تو ان کو درندے کہتا ہوں جو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے چندہ مانگنے فقیر بن کے مسجد میں کھڑا ہوتا ہے. شرم حیا نہیں آتی.
میرے مسجد میں آتے تھے پوچھنے کے لیے چندے کے لیے، میں شروع میں اجازت دیتا، بعد میں بولا کہ نہیں، شادی کے لیے آئیں گے تو اعلان نہیں کروں گا میں۔ اتنی بے غیرت قوم ہو گئی کہ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے نکاح سے پہلے جو باپ ہے وہ باپ فقیر بن کے دروازے پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ میری بیٹی کے جہیز کے لیے میں آ کے مانگ رہا ہوں، بھکاری بن رہا ہوں، اور ہماری قوم ان بھکاریوں سے پیسہ لے کے کہتی ہے ہم نے جہیز کو اتنا لیا۔ بے غیرتی کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے۔ ایک پیسہ نہیں لینا ہے، ایک پیسہ اگر جبرن تم نے لیا تو اللہ کی قسم دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سود جس طرح حرام ہے ویسے ہی یہ جہیز کا لیا ہوا سامان حرام ہے۔ کیوں نہیں اس پر بولتے؟ کیوں نہیں اس کو تاکید کرتے؟ کہاں ہے لین دین؟ کہاں ہے دعوت؟ کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول کو بھی نہیں بلائے انہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اکلا شکوہ بھی نہیں کیا، بلکہ پوچھا تو یہ پوچھا کہ مہر دیا؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول دیا۔ پوچھا کیا دیا؟ کہا کہ کھجور کے بیج کے اتنا سونا میں نے دیا۔ تو دوسری بات پوچھی ولیمہ کیا؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول نہیں کیا۔ فرمایا کہ اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو خواہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ نکاح کی دعوت کا کسی معاملے میں کہیں بھی کیا ہے آپ کو ایک اشارہ بھی نہیں ملتا۔ ولیمہ ہے اور وہ بھی دلہے کی ذمہ داری۔ انہوں کیا کرتا؟ نکاح کے کھانے میں سب کو بلاتا، عالم اللہ کو بلاتا، جاکو انہوں آؤ تمہیں آؤ تمہیں آؤ، ہو جی کیا جی نکاح ہے ولیمہ کا جی، وہ ہمیں مختصر لوگوں سے کر لیتے مولوی صاحب، وہ آکو ہمارا نہیں۔ اس کے اوپر پڑا تو مسئلہ وہی سسرال والوں میں پڑا، بیٹی کے باپ پہ بوجھ پڑا، لو کھلاؤ سب کو، ایرے غیرے کو سب کو بلاؤ نکاح کی دعوت میں۔ یہ کیا بے غیرتی ہے؟ ایسے کھانے سے تو توبہ کرنا چاہیے۔ جو آگ بھرتے ہیں ظلمن، بچی کا باپ پسا جاتا ہے، ایک بیٹے کی شادی کرتے کرتے بوڑھا ہو جاتا قرض میں۔ میں نے دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے ان بیچاروں کو جو بیٹیوں کے باپ ہیں، غریب ہیں، جنہوں نے ایک بیٹی کی شادی کرتے کرتے قرض میں اتنا ڈوبے کہ دوسری بیٹی کی ہمت نہیں ہوئی اور اسی میں مر گئے۔ کیوں نہیں آپ لوگ سمجھتے؟ کیوں نہیں سسٹم کو تبدیل کرتے؟ ایک پائی خرچ نہیں ہے لڑکی والوں کی طرف سے، خرچہ ہے تو لڑکے کو ہے کہ وہ ولیمہ کرے اور مہر دے۔ لڑکی والے کو ایک پائی کا خرچہ نہیں ہے، اسلام نے ایک پائی کا خرچہ نہیں رکھا۔ ذمہ داری لڑکے پہ ہوتی ہے، دو ذمہ داریاں، ایک مہر دے اور ایک اس کے ساتھ کیا کرے؟ دو ذمہ داریاں، ایک مہر دے ایک ولیمہ کرے۔ لڑکی والوں پر ایک بھی ذمہ داری نہیں، ایک پیسے کی بھی ذمہ داری نہیں۔ اور نکاح کیسے سادے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں، ایک عورت آئی، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ کے نکاح کے لیے پیش کرتی ہوں۔ یہ صرف رسول کے لیے جائز ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے اس کی تصریح کی ہے سورہ احزاب میں، یوں وہبت نفسہا للنبی، اگر کوئی عورت اپنے آپ کو ہبہ کر دے تو نبی وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ ہاں یہ اللہ کے رسول کے لیے صرف جائز تھا۔ تو وہ عورت اتنی پاک باز تھی کہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنے کی نیت سے آئی، کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو حوالہ کرتی ہوں اور آپ مجھے اپنا لے، میرے سے نکاح کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک نظر دیکھا اور سر جھکا لیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وہ عورت کھڑی رہی بہت دیر، جب جواب نفی میں تھا تو ایک صحابی اٹھے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو اس کی خواہش نہیں ہے تو وہ تو آپ کو اپنے حوالے کر چکی ہے، آپ ایسا کریں کہ ان کا نکاح مجھ سے کرا دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا مہر کو دینے کو کچھ ہے؟ کہا کہ میں تو فقیر ہوں۔ وہ کوئی اصحاب صفہ میں سے تھے، کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو صرف وہی ایک کپڑا ہے جو میں پہن کے بیٹھا ہوا ہوں، اور وہ کپڑا بھی پورا سطر ڈھانپنے کے لیے، پورا سر ڈھانپنے کے لیے، بدن ڈھانپنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سطر والا حصہ ڈھانپنے کے اتنا صرف ایک تہبند ہے میرے پاس، یہ دے دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو اگر پھاڑ کے اس میں سے کچھ دے گا تو تیرا سطر نہیں چھپے گا، وہ آدھا ٹکڑا جو دستی کے اتنا بنے گا وہ اس کو کچھ کام بھی نہیں دے گا۔ اتنا چھوٹا کپڑا کر کے کیا کرے گا تو مہر میں؟
تو ایسا کرو، جاؤ جا کے ڈھونڈو کوئی لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ مل جائے، وہ لے کے آؤ، اس کے عوض میں تمہاری شادی کر دیتا ہوں۔ وہ صحابی گئے ڈھونڈے لیکن نہیں ملی۔ بہت دیر بعد واپس آ کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک چیز بھی نہیں ہے مہر دینے کو، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے، وہ عورت بھی کھڑی رہی۔ جب دیکھا کہ نکاح ہونے میں کچھ نہیں ہو رہا ہے، نہ ان کے پاس مہر دینے کو کچھ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، تو آخرکار مایوس ہو کے نکلنے لگے۔ وہ عورت بھی پلٹ کے جانے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ادھر آؤ۔ کہا کہ کچھ قرآن یاد کر کے ہیں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول قرآن یاد کر کے ہوں۔ کہا کہ کیا یاد کر کے ہیں؟ سورہ بقرہ سورہ نساء کی کچھ آیتیں مجھے یاد ہیں۔ کہا کہ اس قرآن کے عوض میں تمہارا نکاح اس بچی سے کرتا ہوں کہ نکاح کے بعد تم اس کو قرآن میں وہ آیتیں حفظ کرا دینا جو آیتیں تمہارے لیے ہیں۔ پھر اس کے بعد صحابہ کہا کرتے تھے کہ مہر میں اس سے زیادہ فضیلت والا مہر کوئی صحابی ادا نہیں کر سکا جو اس صحابی نے ادا کیا، کہ قرآن کے حفظ کے جو صورتیں تھیں اس صورتوں کے حفظ کے لیے اللہ کے رسول نے مہر لیا اور شادی کر دی۔ اب بتاؤ کہاں کا کھانا، کہاں کا کیا ہے نکاح، کہاں کا آ کر بڑے بڑے شادی خانے، 5-5 لاکھ کے بڑے بڑے محل، اور اس کے ساتھ لوازمات، 10-10 قسم کے کھانے، متنجن فلاں، اسے روٹی بھی ہونا کرتے، رومانی بھی ہونا کرتے، پھر خورمے بھی ہونا کرتے، پھر میٹھے 4 قسم کے ہونا کرتے، اس کے بعد کھانے 2 قسم کے ہونا کرتے، اس کے بعد فرائی الگ ہونا کرتے، اسے پورا رکھو بھی کیا جی اتنا کم برابر اتنے تھا، کہاں کیٹرنگ دی سو انہیں کی، انہیں برابر نہیں جی میں بلا دوں، دیکھو ایک بہت بڑا کیٹرنگ ہے، کیا ختم معلوم گیا انہیں، مجھ سے ملا کو چھوڑتا ہوں اس کا نہیں دو، انہیں برانڈڈ، انہیں لا حول ولا، جس کے پاس ہے انہیں تو کرے گا بھائی، جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کی بیٹیاں کیا بیٹھ جانا ہے، رہ جانا ہے ایسے ہی، درد نہیں ہے ذرا بھی، انسانیت نہیں ہے، یہ درندگی نہیں ہے کہ اللہ نے تم کو دیا تو تم اسراف پہ یہاں تک پہنچ جاؤ کہ دوسرے غریب کی بیٹیاں اپنے گھروں میں بوڑھی ہو جائیں بغیر نکاح کے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ نکاح کو آسان کرو، لین دین ختم کرو، صرف مہر دو، اور کوئی شادی خانے میں نہ کرو، بس کہ مسجدوں میں بھی آنا ضروری نہیں ہے، گھروں میں کر لے سکتے ہیں۔ ایک آنگن، کسی کے بھی گھر میں ایک آنگن، ایک روم تو ہوتی ہے، 4 لوگ جمع ہوں، 4 لوگ کیا ہیں ادھر کے آ جائیں، نکاح ہو جائے، مسئلہ ختم، کیا ضرورت ہے؟ تو یاد رکھیے نکاح آسان ہو، نکاح آسان ہو۔ آخری بات کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نہیں چھوڑتے، اب مغرب تک ہم ناکامہ ہی بہت تھے، کیا کرگیر کو آنے کا سوچے ہمیں، اس کے واسطے ذرا اٹھ کو چلے گا تو برابر ہوں گا والکو، اس واسطے ہمیں بھی کیا کرتے ہیں ان کے مطابق ہی چیز آسان بات بول کے بات ختم کر دے رہا ہوں۔ تیسری زندگی کے اہم ترین چیز ذمہ داری، یاد رکھو، یہ شادی ذمہ داری کا نام ہے، خالی جذبات کا نام نہیں ہے، اس میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں بہت، تو اس اعتبار سے آپ کو محنت بھی کرنا ہے، اور ذمہ داری کے تحت کھلانے پلانے کی ذمہ داری کن پہ ہے؟ شوہر پہ ہے۔ ہاں انہیں آئی ٹی میں ہے کہتے انہوں بیچ ڈالتا، انہیں بچے سنبھال لے کرتا گھر میں، کیا انہوں بہت بڑے اس پہ ہی کہتے ان کی کمائی پہ انہیں، نہیں تمہاری کمائی پہ انہیں ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قوام بنایا تو اسی لیے بنایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، اس واسطے تم قوام ہو کہ تم ان پہ خرچ کرتے ہو۔ اب جو شوہر ایک پائی بھی اپنی طرف سے خرچات نہیں کرتا، انہیں کہے گا قوام جی، انہیں پوچھ کو لیتا رہتا، ابھی اماں کنے سے لے لے کہو، ان کنے سے لے لے کہو، تمہارے جاب بھی سے لے لے کہو۔ یاد رکھو ذمہ داری ہے تو خود کمانا بھی سیکھو، ذمہ داری ہے تو اس کے لیے نبھانا بھی سیکھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس جوڑے کو جو آج نکاح ہوا ہے
اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی رحمتوں سے برکتوں سے بھر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کے اندر جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، بارک اللہ لکما و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر، کہ اللہ برکتوں کا نزول ان دونوں پر فرمائے اور تمہارے لیے برکتیں ہی برکتیں نازل رکھے، اور اللہ برکتوں کے ذریعے ہی تمہیں ملا کے رکھے، ہمیشہ ان کی زندگی پر رحمتوں کا، برکتوں کا، آسانیوں کا، عافیت کا نزول ہوتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اپنے رحمت کے چادر میں ڈھانپ لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی معاف فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے اللہ تبارک و تعالی صراط مستقیم پر قائم رکھے، اس کے دین پر قائم رکھے، جب بلا لے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے ساتھ بلا لے، جب حشر کا میدان برپا ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔